السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ آج میں بھائیوں کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شان صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو چند ساتھی عطا فرمائے جو اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے دین کو سر بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ساتھی صحابہ عطا فرمائے جو اس پوری کائنات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلیٰ و افضل مقام والے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے انہیں اولئک حزب اللہ کہا، یعنی یہ میرا گروہ ہے اور اسی گروہ کو کامیابی و کامرانی اور رب کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کے 71 فرقے تھے اور نصارہ کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ان میں سے کامیاب گروہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابہ، یعنی وہ گروہ جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولئک حزب اللہ اور اولئک هم المفلحون کہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہوئے صحابہ کرام کی صفات کو بیان فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے جو ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام کفار پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل انسان ہیں، اور تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا والذین معه سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تراہم رکعا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کیونکہ سب سے زیادہ رحم دل انسان حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور کفار پر بہت زیادہ سخت انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور مومنوں کے لیے رحم دل انسان حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہیں۔ اسی طرح رکوع و سجود کثرت سے کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی صفات کو بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔